آسی کی دنیا کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ میں انبیاء علیہ السلام کی زندگی اور ان کے معجزات کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ معتبر ہستیاں جو اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے تھے، ہمیں نہ صرف ایمان اور اعمال کی درست راہ دکھاتے ہیں بلکہ ان کے ورثے اور یادگاریں آج بھی ہمیں ان کی قربت اور اللہ کے ساتھ تعلق کا احساس دلاتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان انبیاء کے اس مقدس ورثے کے بارے میں بات کریں گے جو آج بھی ہماری عقیدتوں کا مرکز ہیں، لہذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار۔ ناظرین محترم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار، جسے مکہ مکرمہ سے دریافت کیا گیا، آج ترکی کے ایک میوزیم میں محفوظ ہے۔ یہ تلوار اسلام کی تاریخ میں ایک عظیم ورثہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری اور عظمت کی علامت ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 100 سینٹی میٹر ہے اور اس کا دستہ سونے سے بنا ہوا ہے جس پر 2 سانپوں کی شکل بنی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تلوار مبارک کو مختلف جنگوں میں استعمال کیا اور آج بھی یہ تلوار دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے عقیدت کا مرکز ہے۔ آج یہ تلوار ترکی کے ایک میوزیم میں محفوظ ہے جہاں اسے دنیا بھر سے آئے ہوئے زائرین دیکھ سکتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ پیارے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ترکی کے پہاڑ عراق پر دریافت ہوئی، آج بھی اسی مقام پر محفوظ ہے۔ یہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کے معجزے کی علامت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو ایک بہت بڑے طوفان سے بچایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیار کی گئی تھی جس میں انہوں نے ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے رکھے تاکہ ان کی نسل محفوظ رہے۔ یہ کشتی آج بھی ترکی کے پہاڑ عراق پر 13,000 فٹ کی بلندی پر موجود ہے جو دنیا بھر کے زائرین کے لیے ایک روحانی تجربہ فراہم کرتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، چاہے دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کے سامنے کیوں نہ ہو۔ نمبر 3، فرعون کا رتھ۔ فرعون کا رتھ جو بحر احمر یعنی ریڈ سی کی تہہ سے دریافت ہوا، آج بھی وہی محفوظ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے بعد جب فرعون اور اس کی فوج حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے بحر احمر میں غرق ہو گئی تو ان کے ساتھ جنگی رتھ کی باقیات سمندر کی تہہ میں محفوظ ہو گئیں۔ 1998 میں آثار قدیمہ کے ماہر ران وائٹ نے بحر احمر کی تہہ میں قدیم رتھ کے پہیوں اور انسانی ہڈیوں کی دریافت کی۔ یہ دریافتیں اس تاریخی واقعے کی تصدیق کرتی ہیں اور آج بھی بحر احمر میں موجود ہیں۔ فرعون کے اس رتھ کی دریافت نہ صرف تاریخی طور پر اہم ہے بلکہ یہ اس بات کی یاد دہانی بھی کرواتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے معجزات حقیقت ہیں اور ان پر یقین رکھنا ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ نمبر 4، حضرت داؤد علیہ السلام کا محل۔ ناظرین گرامی، حضرت داؤد علیہ السلام کا محل جو اسرائیل کے مقدس علاقے میں دریافت ہوا، آج بھی ہمارے لیے تاریخ کا ایک حیرت انگیز خزانہ ہے۔ یہ محل نہ صرف ایک تاریخی ورثہ ہے بلکہ اس عظیم بادشاہ اور نبی کی زندگی کا ایک روشن باب بھی ہے جس نے جالوت جیسے ظالم کو شکست دے کر بنی اسرائیل کی رہنمائی کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ محل اسرائیل کے مختلف آثار قدیمہ کے مقامات پر محفوظ ہے اور اس کی دریافت نے محققین اور ماہر آثار قدیمہ کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اس محل کی باقیات میں جانوروں کی ہڈیاں اور قدیم مٹی کے برتن شامل ہیں جو اس وقت کی تہذیب اور طرز زندگی کی عکاسی کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے محققین کے لیے یہ محل ایک دلچسپ موضوع ہے۔ نمبر 5، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کی چھڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کی چھڑی جو مصر سے دریافت ہوئی، آج بھی یروشلم کی مسجد اقصیٰ میں محفوظ ہے۔ یہ چھڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزاتی کارناموں کا ایک واضح ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں اس چھڑی کو ایک معجزہ بنا دیا تھا۔ اس چھڑی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو شکست دی اور بحر احمر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تاکہ بنی اسرائیل کو نجات مل سکے۔ یہ چھڑی نہ صرف مسلمانوں بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے عقیدت کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی اللہ کے حکم سے سانپ میں تبدیل ہو گئی۔ نمبر 6، حضرت سلیمان علیہ السلام کا برہان معبد۔ دوستو، انڈونیشیا کی زمین پر ایک ایسا معبد بھی موجود ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے
کہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکمت کے راز چھپے ہوئے ہیں۔ یہ معبد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی ہر اینٹ، ہر نقش و نگار ایک ایسے راز کی داستان سناتا ہے جسے صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو حکمت کی گہرائیوں میں جھانکنے کا ہنر جانتے ہیں۔ یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت سلیمان اور ملکہ سبا کی پراسرار ملاقات ہوئی تھی۔ یہ ملاقات ایک سیاسی یا سفارتی ملاقات نہیں تھی، بلکہ دو عظیم روحانی طاقتوں کے درمیان ایک مکالمہ تھا جو آج بھی اس معبد کی فضاؤں میں گونجتا ہے۔ نمبر 7، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد کا صندوق۔ پیارے دوستو، یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک عظیم ورثہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے 10 احکام محفوظ تھے۔ بائبل کے ماہرین کے لیے یہ صندوق ایک عظیم معمہ اور پوشیدہ خزانہ سمجھا جاتا ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق یہ صندوق پہلے مصر میں تھا اور بعد میں اسے ایتھوپیا لے جایا گیا۔ یہ صندوق ایک خاص لکڑی سے بنایا گیا تھا اور اس پر سونے کی تہ چڑھائی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جو بھی اس مقدس صندوق کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اس کی عظمت اور شان واپس آ جائے گی۔ نمبر 8، خانہ کعبہ کی چابی۔ خانہ کعبہ کی چابی جو مکہ مکرمہ سے دریافت ہوئی، آج ترکی کے توپ کاپی میوزیم میں محفوظ ہے۔ خانہ کعبہ مسلمانوں کے لیے دنیا کا سب سے مقدس مقام ہے اور اس کی چابی ایک عظیم ورثہ اور مقدس امانت کے طور پر سمجھی جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابی بنی شیبہ کے قبیلے کو عطا فرمائی تھی اور یہ ذمہ داری نسل در نسل چلتی آ رہی ہے۔ یہ چابی ایک سبز رنگ کے تھیلے میں رکھی جاتی ہے جو سونے کے دھاگوں سے کڑھائی کی گئی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی، اور اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور معلومات کی غرض سے اپنے دوستوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اب تک کے لیے اللہ نگہبان۔